ہمارے پاس اگر اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تعلیم ہے، تو سب سے پہلے ہمیں انتخاب ہونا چاہیے کہ اچھی تعلیم کسے کہتے ہیں۔ تعریف و توصیف یہ بندے کے مزاج میں خوشی پیدا کرتی ہے اور دلوں میں نور بھی پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی غم زیادہ ہو، مشکلات زیادہ ہو، پریشانیاں زیادہ بنیں، اس وقت حضور کی تعریف و توصیف ایک خوشی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ مسلسل ہم انفرادی طور پر، گھریلو طور پر، خاندانی، اپنی سوسائٹی، معاشرتی، بلکہ اب تو ملکی سطح، بلکہ پوری دنیاوی سطح پر ہم پریشان ہیں۔ اب زیادہ حق بنتا ہے بندہ مومن کا کہ حضور کی تعریف و توصیف کے ذریعے سے اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے، کچھ غم ہلکے کیے جائیں، محفل ہو، میلاد ہو، حضور کی تعریف و توصیف ہو، دلوں کو سکون ملے، ورنہ ہر جگہ سے کوئی بھی اچھی خبر کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پریشان انسان اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اعلیٰ سطح کی زندگی تک پریشان ہے۔ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تعلیم و تربیت میں فرق آ چکا، اچھے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں، محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکچر ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، فلاں نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہے کہ پریشان ہے، کاروبار متاثر ہیں، بڑے چھوٹے سب کاروبار متاثر ہیں، مزدوروں کی مزدوری ادا نہیں کی جا رہی، مزدور ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر پریشانی کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی شعبہ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے۔ اس میں اطمینان کی ایک بات یہ ہوگی کہ حضور کی تعریف و توصیف ہمیں بہت اطمینانیت عطا کرے گی۔ ہر شخص حل تلاش کر رہا ہے اپنی پریشانی کا، کہ مجھے پریشانی کا حل کہاں سے ملے، اور انسان کی زندگی ایک دائرے کے ساتھ محدود ہے، وہ اس انداز کی کہ وہ جس دائرے میں رہتا ہے اسی دائرے میں اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ میں اس قسم کا پریشان ہوں تو میرے اس پریشانی کا حل کیا ہوگا؟ آپ ہر شخص کو دیکھیں وہ پریشانی کا حل۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی تر اور خوش شے ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سب سننے کے باوجود بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی کے حل کے لیے کسی نہ کسی دوسرے سے رائے ہموار کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ملکی سطح پر اگر اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو ہر کوئی پریشانی ہی کی ایک کہانی گناتا ہے، نہیں یہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات چل رہے ہیں، میڈیا بک چکا ہے، فلاں، اب عدلیہ بھی محفوظ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، سب ہے۔ انسان کے پاس پریشانی معلوم ہونے کے بعد اس کی حل کی تلاش یہ عقل مند آدمی کی علامت ہے۔ میں ایک محفل میں موجود تھا، اس محفل میں ہندوستان کے مسائل سے متعلق محفل کی گئی تھی، ارباب و علم و دانش کی، اور بڑے بڑے صحافی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی صحافت شروع کی تھی، اسی صحافت کے ضمن میں ہمارا بھی نام آ گیا تھا، ہم بھی چلے گئے۔ اس محفل کی ایک اچھی بات جو مجھے آج تک اپنے لیے نقش عمل بناتی ہے، سارے لوگ آئے تھے اور وہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جو پہلے استقبالی خطبہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہر آنے والا مقرر یا ہر آنے والا صحافی یا ہر آنے والا خطیب ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم اپنے مسائل سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ ان کا جملہ یہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے کوئی نہ آئے، آپ سب جانتے ہیں، حل بتائیے کیا ہے۔ اس میٹنگ کا پورا خلاصہ مجھے سمجھ آئی بات یہ کہ یہاں اب مسائل بتانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، صرف حل بتائیے کیا کرنا ہے۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی مجلسیں اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ بھئی پریشان کتنے ہیں ہم، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔
ہمارے محلے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے شہر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، ان نہیں کر رہا ہے، ساری کیفیت گفتگو سب اسی پہ ہے کہ ہم پریشان کتنے ہیں۔ لیکن ایک مجلس بھی ایسی مشکل سے ملتی ہے کہ بھئی حل کیا ہے وہ معلوم کریں۔ اب شاید میں اس کو بتانے کے بعد ایک سوال ہوگا مجھ سے بھی کہ مولانا آپ ہی بتاؤ حل کیا ہے۔ آپ بھی تو یہی بتا رہے ہیں، پریشانی ہی تو بتا رہے ہیں آپ بھی۔ چلیے میں آج کوشش کروں کچھ حل بتانے کی کہ حل کیا ہے۔ حل اگر چند جملوں میں سمجھنا ہے تو چند جملوں میں سمجھا جا سکتا ہے، تفصیلی سمجھنا ہے تو تفصیلی سمجھا جا سکتا ہے۔ حل یہ ہے کہ ہر انسان جس شعبہ حیات سے بھی جڑا ہوا ہے اس شعبہ حیات میں 3 باتوں پر وہ دھیان دے۔ ایک، اس شعبہ حیات میں اچھی سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس اچھی سوچ کو عمل کے میدان میں ہم بے عین ہی کیسے اتار سکتے ہیں۔ تیسرا، اس عمل کو خراب ہونے سے بچا کیسے سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہر آدمی اپنے شعبہ حیات میں یہ دیکھ لے تو حل ضرور نکلے گا۔ حل نکلے گا ہی نہیں، حل ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حل کا نکلنا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ حل نکل بھی جائے گا، حل پر عمل بھی ہو جائے گا۔ میں ان باتوں کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اس کے متعلق اچھی سوچ کا ہونا، صرف سوچ کا نہیں ہونا، اچھی سوچ کا ہونا، پھر اس اچھی سوچ کے مطابق عمل کا ہونا، پھر اس اچھے عمل کو خراب ہونے سے بچانا۔ یہ 3 باتیں ہم اپنی زندگی کے جس شعبے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اگر اس کو کرنے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے حل نکلیں گے، اور اس کے بعد یہ لفظ نہیں نکلے گا کہ فلاں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نکالی جاتی ہیں اسی وجہ سے نکالی جاتی ہیں کہ یا تو آدمی اچھی سوچ نہیں رکھتا ہے، اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو اچھی سوچ کے موافق عمل نہیں کرتا ہے، اچھی سوچ کے موافق عمل بھی کرتا ہے تو اپنے آپ کو خراب ہونے سے بچا نہیں پاتا ہے۔ تبھی جا کر ہر شعبے سے یہ انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں کہ یہ کم ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک 2-3 جملوں میں نے پورا مطلب بتا دیا۔ اب اس کو آپ جزیات کے اعتبار سے نکالتے جائیں، جوڑتے جائیں، اس کو منتخب کرتے جائیں، آپ سب ملیں گے۔ آپ اس کو اگزامپل میں لے لیں۔ ہمیں جب کوئی دعوت کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دعوت کے مینو تیار کیے جاتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں کہ کیا بنے گا۔ یہ سب سے پہلے سوچ تیار ہو رہی ہے۔ اب اس سوچ کے بعد یہ عمل نہیں شروع ہوتا ہے کہ جتنے مینو تیار ہوئے دعوت کے لیے، 1000 آدمی کی دعوت ہے، اس کے لیے جو مینو تیار ہوا ہے پکانے میں ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس اچھی سوچ کو عمل میں لا کون سکتا ہے۔ اچھے باورچی کا انتخاب، کہ بیان ہی ہماری جو سوچ ہے کہ یہ ڈشز بننی چاہیے، اس کے موافق عمل کون لا سکتا ہے، تو کہا کہ وہ عمل میں یہ لا سکتا ہے اچھا باورچی لوگ۔ کہا اچھے باورچی میں بھی کبھی آپ دیکھیں ڈسکس ہوتی ہے، ارے نہیں یار اس وقت وہ کھانا خراب بنا دیا تھا اس نے۔ باورچی تو اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کبھی کبھار اگر اس نے اپنے آپ کے کھانے کو بچا نہیں پایا تھا تو اس کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا۔ تو اب اس میں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں اس کا ہاتھ بہت صاف ہے، کبھی اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو 3 چیزیں ہم ملحوظ رکھتے ہیں۔ اب آپ اور آئیں، آپ کو اپنی ہی شادی میں یا کوئی شادی منتخب ہوتی ہے تو دولہے کے لیے جو کپڑے منتخب ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھائی سب سے اچھی شیروانی لے۔ کپڑے کا انتخاب ہوا اور بڑی بڑی کمپنیوں کے کپڑے کا انتخاب، پھر اس کے بعد اب گھر کے محلے کے ٹیلر کو لے جا کے تو دیتے نہیں۔ اب میری جو سوچ ہے اس کو اچھے عمل کرنے والے کے سے منتخب کرنا ہے۔ اب اچھا عمل کرنے والا کون؟ کا بہت ٹاپ کا ٹیلر ہے، اس کو لے جا کے دیتے۔ پھر اس کے بعد اس شیروانی کی شادی کے دن تک حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کے دن بھی اس شیروانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پھول فلاں چیز، ارے نہیں یار شیروانی خراب ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، 3 عمل کرتے ہیں۔ تب جا کے دولہا لگتا ہے تو تعریف کی ایک پھول آتے ہیں اس کے لیے۔ آپ ہر شے میں دیکھیں ان 3 چیزوں کی آمیزش ملے گی۔ ہماری زندگی میں ہو رہا یہ ہے کہ کہیں سوچ اچھی ہے تو عمل دوسرے کو دیا گیا، عمل اچھا ہے
تو خراب ہونے والی معاملے میں فکر نہیں. اسی لیے اب اپنی زندگیوں میں لائیں. ہماری سوچ اچھی ہے اپنی اولاد کے معاملے میں کہ میری اولاد بہت اچھی ہو، مجھ سے اچھی ہو، سب سے اچھی ہو، میرے محلے سے اچھی ہو، میرے شہر سے اچھی ہو، اس کی زندگی نمونہ بنے، معیار بنے، لوگ میری تعریف کریں. یہ سوچ اچھی ہے. عمل ہم نہیں کرنا چاہتے. عمل کر بھی لیے تو بری سنگٹھن سے نہیں بچانا چاہتے. اولاد کو چھوڑ دیا اسی انداز میں. اب اولاد بگڑ گئی تو اب ایک لفظ نکلنے لگا اپنی زبان سے بھی کہ یار یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. پھر دوسرے کی زبان سے بھی نکلنے لگا یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. تیسرے کی زبان سے نکلنے لگا یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. اب حل کیا ہے؟ اب حل تلاش کرنے جا رہے ہیں. خراب پہلے ہو رہا ہے، بعد میں حل. ہم نے سوسائٹی کا جائزہ لیا تو سوسائٹی کے جائزے میں یہی بات زیادہ تر قابل غور دیکھی ہم نے کہ کسی کے پاس اچھی سوچ نہیں ہے. اگر اچھی سوچ ہے تو اچھی سوچ کے موافق عمل نہیں ہے. اچھی سوچ کے موافق عمل ہے تو اس کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر نہیں ہے. ان تین چیزوں نے ہماری معاشرت کو بالکل خلط ملط کر کے رکھ دیا ہے. قرآن پاک کا مزاج دیکھیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہا قرآن نے یہ بڑا مزاج دیا ہے. کہا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں. کہا کہ سب گھاٹے میں ہیں. یعنی جو آج ہم اور اپنی معاشرت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، گھاٹا ہی تو بتا رہا ہے. قرآن نے بھی کہا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں. پھر ٹھیک کون ہے؟ ٹھیک ہوگا کیسے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لائے، اچھی سوچ رکھے، اچھا عقیدہ رکھے، وعملوا الصالحات، پھر اس کے موافق عمل کی. بات آتی ہے آپ گھر بنانے جاتے ہو تو سب سے پہلے اچھے آرکیٹیکٹ کا انتخاب کرتے ہو، اچھی سوچ. پھر اس کے بعد ایرے غیرے کو نہیں دیتے، اچھا گفتیدار ہو، اچھا گونڈی ہو. پھر اس کے ساتھ سائڈ انجینئر بھی ہو تاکہ آرکیٹیکٹ کے پلان کو انجینئر پوری زمین پہ ٹھیک ٹھاک اتار سکے، اس کے نقوش پر کھینچ سکے. مان لیں اچھے آرکیٹیکٹ کا انتخاب کیا آپ نے اور اچھا انجینئر نہیں دیا، گونڈی پہ چھوڑ دیا، کیا بنے گی عمارت؟ سب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ گھر خراب نہ ہو، لمبی یہ خراب نہ ہو، دروازہ خراب نہ ہو، کھڑکی خراب نہ ہو، اس کا ڈیکوریٹ خراب نہ ہو، اس کا کلر خراب نہ ہو، اس کی دیوار خراب نہ ہو، اس میں کریشز نہ آئے. یہ سب چیزوں میں دیکھتے ہیں. اب ہمیں اور آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کے جس شعبے سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہم اس شعبے میں ان تین چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم نے کر لیا تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے کہ ہر پریشانی کا حل ہمیں مل جائے. پھر ہر پریشانی کے حل میں ہم آگے بھی بڑھیں. ہمارے پاس اگر اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تعلیم ہے، تو سب سے پہلے ہمیں انتخاب ہونا چاہیے کہ اچھی تعلیم کسے کہتے ہیں، اچھی تربیت کسے کہتے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو پتہ کیے بغیر ہم اچھی تعلیم اور تربیت کا ایک گول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھی تعلیم اور تربیت کریں گے، میں نہیں کہتا آپ اٹھائیں کسی بھی معاشرت کے آدمی کو اور آپ سے پوچھیں کہ بھئی اچھی تعلیم و تربیت کسے کہتے ہیں. ہر ایک کے پاس ایک اپنی الگ فکر ہے. وہ کہتا ہے کہ 4 لوگ تعریف کریں یہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. اب تو اولاد کو تعلیم و تربیت میں یہی کہا جاتا ہے بیٹا اگر تم فیل ہو جاؤ گے تو بتاؤ تمہارے چچا کیا بولیں گے. اتنا اچھا آدمی ہو کہ تمہارے چچا تو تمہاری پھر برائی کریں گے، میرے اوپر تھوکیں گے، میری ناک کٹ جائے گی. آپ دیکھیں گے یہ معیار بن گیا ہے. یعنی چچا کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وہ چچا کے لیے ہو رہی ہے. تعلیم و تربیت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس کی اچھی سوچ و فکر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اچھی سوچ و فکر اس میں کیا رکھیں. پھر اچھی سوچ و فکر کے بعد اس پر عمل بھی ہونا اسی انداز کا. اب عمل کیسے ہوتا ہے اچھی تعلیم و تربیت کے معاملے میں؟ اہل علم کہا کرتے ہیں کہ کسی بچے کے اندر مثبت صفتیں جو پیدا ہوتی ہیں، اچھی تعلیم اور تربیت کے جو ہنر آتے ہیں وہ 4 جگہوں سے آتے ہیں. وہ 4 جگہیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جگہ ہے اس کے ماں باپ، جو بچے کے اندر تعلیم و تربیت آتی ہے. دوسرا ہے اس کے استاد، اور تیسرا ہے اس کی سوسائٹی، اس کا کلچر، اس کا معاشرہ. چوتھا ہے اس کی مذہبی عبادت کا. یہ 4 جگہوں سے اس کے اندر مثبت صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر اچھی کوالٹی پیدا ہونے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر بچے کے اندر کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا رول نہ رہا تو اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بوجھ پڑ جاتا ہے استاد کے اوپر. اب ڈیپینڈ ہو جاتا ہے استاد.
اگر استاد نے بھی تعلیم و تربیت کا وہ عنصر استعمال نہیں کیا، اب اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بوجھ آ جاتا ہے سوسائٹی پر۔ کیا وہ بچہ مثبت وہیں سے بن سکتا ہے؟ ماں باپ نے اپنا مثبت کردار چھوڑ دیا اور استاد نے اپنا کردار چھوڑ دیا، تو اب یہ آگے رک جاتا ہے کس کے اوپر؟ سوسائٹی پر۔ اگر سوسائٹی نے بھی اپنا کردار چھوڑ دیا، اب چوتھے طبقے پر آ جاتا ہے مذہبی عبادت گاہ پر۔ یہ صورتحال میں نے آج محسوس کی ہے کہ سارے مسائل کے حل کے لیے لوگ آتے ہیں اس چیز کے لیے کہ بھئی علماء بیان کر سکتے ہیں کہ معاشرے کو کہاں لے جانا ہے۔ اب علماء بیان کر سکتے ہیں کہ معاشرے کو کہاں لے جانا ہے۔ اب علماء پر آ گیا، مذہبی عبادت گاہوں پر آ گیا، وہاں پر آ گیا۔ اگر ہر شخص تھوڑا تھوڑا بوجھ اٹھائے اپنی معاشرت کی کردار کے لیے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، سب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کو ٹھیک ہونے کی اچھی سوچ ہے۔ اب اچھی سوچ کے بعد اس پر عمل ہے، پھر اس عمل کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ تین چیزیں اس پہ لانی ہیں۔ معاشرتی آج جو کیفیت ہماری ہے، میں ہر چیز پہ غور کر رہا ہوں تو یہی چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے معاشرے کو اپنے اسباب، آلات، اپنی کیفیت کے اعتبار سے ایک غبارے کی طرح بنا دیا ہے کہ جس میں ہوا پھونک دی ہے، اس میں دھاگا بھی لگایا ہے، دھاگا لگا کے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ گرفت کرو، اس کو پکڑو۔ تو کھلا چھوڑ کے بعد میں پکڑنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اب جو آدمی جس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، جس کی رسائی پہنچ سکتی ہے، وہ دھاگے کو پکڑ کے اس جگہ پہ لا کے باندھ کے اس کی نمایاں صورت رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کوئی بھی اب معاشرت کو ٹھیک کرنے کے طرز پر آنا نہیں چاہتا، وہ کھلا ہی رہنا چاہتا ہے۔ اگر کسی باہمت آدمی نے وہاں تک پکڑ کے لایا یا اس غبارے کے قریب تک بھی گیا، آج کی معاشرت میں سب سے زیادہ تعریف اس کی ہو رہی ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ پہنچا تو صحیح وہاں تک، اتنی تو اصلاح کر لی اس نے، اتنی تو اصلاح کے نام پر اس کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے بہت زیادہ اصلاح معاشرہ کر لیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کئی چیزوں کا اختیار دیا۔ اختیار کو میں نے جب ایک چیز کا اختیار میں نے اختیار لیا کہ میں اس چیز کا اختیار لیتا ہوں، اس میں ایک بات میرے اختیار کے لیے یہ تھی کہ میں امت میں زیادہ سے زیادہ مسلمان بنانا چاہتا ہوں، کہ زیادہ سے زیادہ میری امت جہنم کی طرف جاتی تھی، میں انہیں کھینچ کھینچ کے واپس لاتا۔ جہنم میں جانے کی کیفیت یہاں تک پہنچتی تھی کہ کوئی جہنم میں جھانک رہا ہے، میں اس کو بھی پکڑ کے لاتا۔ کوئی ایسا تھا کہ اپنا آدھا دھڑ جہنم میں گھسا چکا ہے، میں کمر پکڑ کے کھینچتا اس کو، یہاں تک لے آتا میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ قرآن پاک نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو کہ اے نبی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ دین کی دعوت کریں، ہم اسلام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ورنہ حضور کا شوق یہ تھا کہ جب تک اسلام اس کو سمجھا نہ لیں، اس کو اسلام کے دامن میں نہ لا لیں، اکتفا نہ فرماتے، اطمینان نہ فرماتے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو حضور دعوت و تبلیغ فرمایا کرتے، کبھی صحابہ معترض ہوتے کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کریں، اس سے سلوک سے جو ہے مسلمانوں میں یہ ہوگا۔ حضور فرماتے کہ میرا ارادہ ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، یہ آ جائے۔ ایک موقع سے حضور نے ایسے شخص کے قریب بھی گئے کہ جس کی ممانعت، حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ان کے قریب نہ جائیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے کے مطابق حضور نے آپ پھر گئے، قرآن پاک میں ذکر آیا کہ اے نبی ان کے پاس نہ جایا کریں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی مغفرت کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ یہ حضور کو فرمایا گیا، لیکن حضور کی لالچ تھی اس معاملے میں کہ وہ دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اس کو لانے کی کوشش میں رہتے۔ یہ ایک ایسا اسلوب ہے ہمارے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کہ سب سے پہلے انسان کو جہنم سے بچانے کی زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہو جائے تو جنت میں جانے کا اس کا سامان بنتا ہی ہے۔ اسی مزاج سے میں ایک مزاج لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں، آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اچھائیاں لاتے ہو یا نہ لاتے ہو یہ الگ بات ہے، سب سے پہلے برائیوں پر کنٹرول کر لیں۔ برائیوں پر اگر کنٹرول ہوگا تو اچھائیاں کم بھی ہوں گی، تب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرفروش ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے برائیوں کو کھلا چھوڑ کر اچھائیاں اپنانے کی دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ہماری معاشرت کی کنٹرول میں ہمارے آنے سے باہر ہے۔
آپ بچے کو موبائل بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ٹھاک تربیت میں بھی آ جائے، یعنی کھلا بھی چھوڑتے ہیں اس کو اور اس کو پکڑنے کی بھی بات کرتے ہیں جس میں وہ کھلا جاتا ہے۔ میں صرف موبائل کی تشخیص نہیں کر رہا کہ موبائل پہ جا کے ٹھیک ہے، بچے کو صبح سے لے کر شام تک تعلیم و تربیت کے بہت کم مرحلے دیتے ہیں، کھلے ذہن سے اس کو گھومنے پھرنے کا موقع دیتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا عنصر اس کی تربیت میں زیادہ آئے، یہ مشکل کام ہے۔ پہلے کے لوگ بچوں کو مخصوص تعلیم دیا کرتے تھے، اس مخصوص تعلیم کے ذریعے سے وہ انسان بنا رہتا تھا۔ کیسی مخصوص تعلیم ہوتی تھی؟ مخصوص تعلیم یہ ہوتی تھی کہ اگر بچہ اسکول سے کوئی چیز چرا کے لائے تو ماں اٹھا کے رکھ دیتی تھی کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، بیٹا اسکول لے جا کے واپس کر دینا۔ یہ بچپن کے سکھائے ہوئے اسباق ہوا کرتے تھے کہ آج اگر وہ اس دور میں بھی کوئی گری ہوئی چیز ہو تو وہ اپنے لیے نہیں سمجھا کرتا تھا۔ بڑے دور میں جب بڑا ہو جائے، اگر کل کو چل کے وہ بہت بڑا لیڈر بھی بن جائے تو اس کے دل و دماغ میں بات یہی ہوتی تھی کہ بھئی مجھے یہ نہیں لینا، یہ میرا سامان نہیں ہے۔ تربیت وہاں سے شروع ہوا کرتی تھی۔ آج بچہ اسکول سے کچھ بھی اٹھا کے لے آئے، کمال کر دیا، یہ دیکھو بڑا اٹھا کے لے آیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہے، تعریف توصیف کی جاتی ہے اس پر، ہمت افزائی کی جاتی ہے اس کی، پینسل پہ پینسل لا رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج ہماری سوسائٹی، ہمارے اسکولوں کا ماحول کیا ہے کہ ایک بچہ ایک پینسل ختم ہونے تک کوئی خرچ کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک تو چھوڑو، وہ 10 دن بھی صحیح طور پر ایک پینسل کا استعمال نہیں کرتا، یا تو گم ہوتا ہے یا گما دیا جاتا ہے یا چوری کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہر اسکول کا سسٹم بن چکا ہے، تو ہماری سوسائٹی جاتی کہاں اس چیز میں؟ میں نے مثالیں چند دی ہیں، لیکن ہر صورت میں یہی دیکھتا ہوں کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ خواہشات نفسانی کو عروج دے دیا ہے اور ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ خواہشات نفسانی کو عروج دے دیا، اتنا آگے تک چل گیا ہے کہ اب ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب کوئی اس لیے تو پیسہ نہیں دے گا کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہ آپ مجھے دیں، مجھے ایک آئی فون خریدنا ہے، پیسے دیجیے، نہیں دے گا۔ وہ آپ سے آپ کی ضرورت کے وقت مانگ رہا ہے کہ مجھے رات کو کھانے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک سے رات کے کھانے کے لیے اتنا مانگ رہا ہے کہ آئی فون کے پیسے جمع ہو رہے ہیں اس کے پاس۔ آپ ہر برائی میں کھلا چھوڑ رہے ہیں اور اچھائی کی دعوت زبان سے دے رہے ہیں۔ تو یہ سوچ، فکر، عمل اور عمل کو خراب ہونے سے بچانے کی صورت نہیں ہے۔ میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے نہ بجانے کی تقریر ہم یہاں سے کر رہے ہیں اور کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ عمل کرتے جاتے رہیے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے تک روکا بھی جائے تو نہیں رک پائے گا یہ، اور آپ کی شبیہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شے میں دیکھیں آپ، میں نے ضابطہ بیان کر دیا، مثالیں دوں گا تو آپ کی ہر زندگی میں لگے گا یہی ضابطہ کام آ رہا ہے، اور یہ ضابطہ قرآن سے لیا گیا۔ اب جب قرآن سے لیا گیا تو میں کیوں نہ کہوں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خوش شے ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ قرآن سے ضابطہ لیا گیا۔ اچھی سوچ سب سے پہلے، اچھی سوچ کے موافق عمل اور اس عمل کو خراب ہونے سے بچانا۔ قرآن پاک نے کتنے مقامات پر کہا ہے اگر تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن اس عمل کے ساتھ اس چیز کی آمیزش کرو گے اللہ تمہارے عمل کو اکارت کر دے گا، تمہارے عمل خبت کر دیے جائیں گے، خراب کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ صدقات دیتے ہو اللہ کے یہاں سے وعدہ ہے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے یہاں 10 گنا ملے گا۔ اللہ نے یہ صدقات کی ترغیب عطا فرمائی، پھر 10 گنا دے گا، اللہ فضل فرمائے گا 70 گنا دے گا، فضل فرمائے گا 100 گنا دے گا، فضل فرمائے گا انلمیٹڈ دے گا۔ یہ بیان فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جب تم اس سوچ پر عمل کر لو گے تو اس عمل کو خراب ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو خراب مت کرو احسان جتا کر۔ آپ دیکھیں قرآن کی تعلیمات کی ساری تھیوری اسی پر ہے کہ آپ سوچ اچھی رکھیں پہلے، پھر اس کے موافق عمل کریں، پھر عمل کے بعد اس کو خراب ہونے سے بچائیں۔ آپ اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ جو لوگ جو دکان پہ بیٹھتے ہیں، اپنی دکان کا ایک کاؤنٹر بنایا ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس نے اچھی سوچ بناتا ہے کہ اچھے سے کاؤنٹر ہونا چاہیے، پھر اچھے بڑے کا استعمال کرتا ہے، پھر روزانہ دکان پہ بیٹھ کر اس کو صاف کرتا رہتا ہے خراب نہ ہو، تب جا کے وہ کتنے دنوں تک ٹک جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آپ ہر شے میں تلاش کر لیں اس کو، اچھی سوچ کے موافق عمل، اچھی عمل کو خراب ہونے سے بچانا۔ میں سب جب دیکھتا ہوں تعلیم، تربیت، ہنر، فن، معاشرت، ساری چیزوں میں بہت جگہ اچھی سوچ کا فقدان ہے، اچھی سوچ ہی نہیں ہے۔ آپ عمل زندگی بھر کرتے رہیں گے تو ٹھیک آئے گا ہی نہیں کرتے۔ بہت جگہ اچھی سوچ ہے لیکن اس کے موافق عمل نہیں ہو رہا ہے، رزلٹ تب بھی ٹھیک نہیں آئے۔
اچھی سوچ کے موافق عمل ہو رہا ہے لیکن کام ساتھ میں ایسے بھی کرتا جا رہا ہے کہ آگے چل کے خراب ہوگا. پھر اپنے آپ کو انسان ہاتھ اٹھا کے بیٹھے گا، کہے گا کہ یار میرے کو جہاں تک کرنا تھا میں نے کیا. نہیں، آپ نے پورا کام کیا ہی نہیں. آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اچھے کام کو خراب ہونے سے بچانے کا بھی وہیں پہلے طے کرنا تھا. اچھا، آپ اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. پیسوں کے لیے کیا ہے، دیکھیے جو پیسے جیب میں رکھے جاتے ہیں، تھوڑے پیسے ہوں تو بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر چیک ہو ہزاروں روپے ہوں تو سب سے پہلے سوچ ہوتی ہے کس جیب میں رکھیں اس کو. پھر جیب میں رکھنے کے بعد بار بار دھیان بھی رکھیں اس کے اوپر کوئی کٹوتی نہ کرے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جیب میں رکھ کر کہیں پانی میں کود بھی جائے، ایسا بھی نہیں کرتے. ہر چیز میں آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: اچھی سوچ، اس کے موافق عمل، پھر اس کو خراب ہونے سے بچانا. جتنی بھی ہماری بیٹھکیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، ہم جہاں محلے دکان اس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اب دور ختم ہو گیا اس چیز کا کہ کمیاں کیا ہیں وہ بتائیں. اب دور اس چیز کا ہے کہ حل کیا ہے وہ بتائیں. آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارا اس پر سے اعتماد ٹوٹ گیا ہے، اعتماد بحال کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے یہ حقوق چھین لیے گئے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، اس کے لیے حل کیا ہے؟ اب آپ کو کمیاں بتانے کا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. میں نے اس میٹنگ سے سیکھا تھا. اس میٹنگ کو اگر یہ بتا دیا جاتا اس میٹنگ میں کہ چلیے آئیے پورے ہندوستان کے بڑے اہل درد و فکر مند حضرات ہیں، آئیے ہندوستان کے حالات بیان کیجیے. میرے خیال سے اگر 10 دن کی بھی ایک کانفرنس ہوتی تو صرف حالات ہی بیان کیے جاتے. انہوں نے کہا کہ حالات مت بیان کیجیے، حل بتائیے. حالات تو سب کو پتہ ہے. تو میں بھی آج کی مجلس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، جس شعبے پر بھی ہو رہی ہیں، آپ کو پریشانی معلوم ہے، حل بتائیے. اب پریشانیوں کا تذکرہ مت کیجیے، اب آپ کے حل کے تلاش کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے اوپر جو کالے بادل چھا رہے ہیں وہ آپ کو آگے حل کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے. آج ہمارے پاس تعلیمی ادارے اپنے ہاتھ میں ہیں. تعلیمی اداروں کو اگر ہم نے ٹھیک ٹھاک نہیں کیا تو کل کو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اداروں میں گھسنے کی نوبت بھی نہ آنے دیں، آپ کو پڑھائی کا موقع بھی نہ دیا جائے اگر آج ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو. اس کو آج تعلیمی اداروں کو لے کر تعلیم ٹھیک ٹھاک نہیں چلا پائے ہیں تو آج مذہبی عبادت گاہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. کھلے عنوان پہ تقریر کرنے کی اجازت ہے. کل کو اگر عنوانات آپ کو دوسری جانب سے دیا جائے کہ اس عنوان کے علاوہ کوئی تقریر نہیں ہوگی تو اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا آپ کے پاس کون سا موقع ہوگا؟ چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت دیں گے آپ کسی کو؟ آج موقع ہے. تو میں اس معاملے میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے ہر شعبے میں اچھی سوچ کا انتخاب، اچھی سوچ کے موافق عمل کا انتخاب، اس عمل کو خراب ہونے سے بچانے کا انتخاب، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اسلام نے جو نقوش دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں کہ ہر انسان کو ذمہ دار بنا دیا. صرف مولانا لوگ کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ ہی دین بتائیں. قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے جو 3 مرحلے دیے گئے ہیں ان 3 مرحلوں میں ایک مرحلہ یہ تھا کہ یا اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں. اب گھر والوں کو ڈرا کے یہاں سے دعوت و تبلیغ شروع کریں. اگر ہر گھر کا آدمی اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے عمل اور اچھے عمل کو بچانے سے یعنی خراب ہونے سے بچانے پر تھوڑی کوشش کرے گا تو مذہبی لوگوں پر یہ بوجھ کم آئے گا. وہ اپنا دوسرا ترویج والا کام کر سکتے ہیں، ترقی والا کام کر سکتے ہیں. آپ صورتحال یہ ہے کہ جس نے اپنے معاشرت میں جو سارا بگڑ گیا ہے اب اس کو مولانا کے حوالے کر دیا جائے، کوئی تعویذ دے کے اس کو ٹھیک کریں یا اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں، بالکل بگڑ گیا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یعنی جن چاروں طبقوں کو ایک ایک کر کے پکڑنا تھا ساروں نے کھلا چھوڑ دیا ہے، ایک پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. معاشرت کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سے شروع کرے. اچھی تعلیم دلوائیں. اچھی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیمی اداروں میں جائیں، پہلے یہ طے کریں تعلیم کہتے کس کو، تربیت کہتے کس کو ہے، یہ پہلے طے کریں. وہ نہیں جو معاشرت آپ کو سکھا رہی ہے، جو آپ کو سوسائٹی سکھا رہی ہے، وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے. اچھی تعلیم و تربیت کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت امام حسن ہے یا امام حسین، دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور کھا لیا تھا. میرے حضور دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کھجور کو نکالنے کا حکم دیا. کھجور اندر تک گیا تھا، حضور نے انگلی ڈال کر باہر نکالا. ارشاد فرمایا کہ میری اولاد کو صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، اور یہ کھجور زکوٰۃ کی تھی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم و تربیت ہے جو ہمیں دی گئی ہے.
لیکن ہم جو تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، بچہ لا رہا ہے کہاں سے، کھا رہا ہے کہاں سے، کما رہا ہے کہاں سے، کوئی فکر نہیں، کہیں سے بھی لائے پیٹ بھرے یا جہنم پوری جیسے بھر جائے، بس ہمیں اس کی فکر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نتیجہ چاہتے ہیں اچھا ہے، تو یہ تو طریقہ نہیں، رزلٹ اچھا ہے یہ کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکلتی کیوں ہے؟ آپ ہماری ہر شے میں کوتاہی ہے، ہم نے اس غبارے میں یعنی ہوا بھر کے کھلا چھوڑ دیا اس کو، اور کھلا چھوڑ کے بعد میں اس کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ کو تو آئے گا نہیں، بہت محنت لگے گی تب جا کے ہاتھ کو آئے گا۔ پھر آپ دوسرے کی مدد دیں گے، یار تم بھی تھوڑا ہیلپ کرو، بہت اوپر تک گیا ہے تھوڑا نیچے سے ہاتھ لگاؤ، پھر وہ ہاتھ لگائے گا، اور وہ اوپر چلا گیا تب تو یہ کہیں گے ہاتھ سے نکل گیا، میرے بس کا کام نہیں ہے، مجھے دوسرے کام دیکھنے ہیں۔ میں نے اجمالی طور پر کئی چیزیں بتائی، آج کوئی عنوان دیا نہیں گیا تھا اور عنوان کا اعلان بھی نہیں تھا، تو جو ایک چیز تھی ہماری، اب مسئلہ آیا بابری مسجد کا، اب ہر ایک کی ایک فکر ہے کرنا کیا چاہیے، ارے میڈیا ان کا ہو گیا ہے، عدلیہ اپنا کام کرنا بند کر دیا، اب خالی پریشانیاں، سارے مسائل، کرنا حل کیا ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، سب یہ کر رہے ہیں، تو میں سب سے کہتا ہوں کہ بھی ہمارے پاس اچھی سوچ نہیں ہے کہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اس پہ آپ کو اہل علم کی دعوتیں منتخب کر کے کہ بھئی اب ہم کس ملک کے کس حصے سے جاتے ہیں، اب یہ ترکیبیں بنانا پڑے گا ہمیں۔ ہماری ایک انفرادی زندگی، ہمیشہ ہمیں انفرادی زندگی سے زندگی نہیں گزارنا ہے، ہماری انفرادی زندگی جو متاثر ہونے والی ہے وہ اجتماعی زندگی سے متاثر ہونے والی ہے۔ ہم جس ہوا کے نیچے چل رہے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ ماحول سب سے زیادہ ہمیں اثر انداز کرے گا، اور وہی ماحول ہماری انفرادی زندگی کو بھی متاثر کرے گا۔ اور ہم نے سمجھا کہ نہیں ہمارا گھر سیف ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، ہمیں گرمی تو کبھی لگے گی نہیں، میرے گھر میں بھی اے سی ہے، میری گاڑی میں بھی اے سی ہے، میرے دکان میں بھی اے سی ہے، مجھے کیا گرمی لگے گی، جن کو گرمی لگ رہی ہے ان کو فکر کریں۔ نہیں، آپ کی اے سی خراب بھی ہونے والی ہے، آپ کو بھی آئے گی یہ بات، سب کو آئے گی، تو اجتماعی فکر بھی کرنی پڑے گی۔ فکر سے مراد اب حل تلاش کرنا ہوگا۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ انفرادی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، ملک کی زندگی کا، اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا، اور حل تلاش اسی صورت سے ہوگا، آپ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں رہنا کیسے چاہتے ہیں، غلام کی حیثیت سے کہ آزاد کی حیثیت سے۔ یہ فکر لائے گی آپ کو اس چیز کی طرف۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ غلام کی حیثیت سے رہنا ہے، جتنے بڑے ادارے بنا لیجئے، جتنی بڑی بزنس بنا لیجئے، جتنی بڑی جائیدادیں بنا لیجئے، رہیں گے تو غلام ہی۔ اگر یہ طے کرنا ہے کہ آزاد رہنا ہے، تو پھر آپ اس کے موافق عمل بھی شروع کر دیجیے، پھر اس عمل کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر بھی کرنے لگے۔ چند باتیں اشارے کے طور پر کہہ دی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی باتیں نصیب